السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج کسی نئی تھاٹ پر غور و فکر کرتے ہیں. معاشرے کا تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی گھٹن کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں الجھاؤ سا رہتا ہے. ذرا سی بات پر طیش میں آ جاتا ہے. جذبات کی رو میں بہہ کر مسائل کو سلجھانے کی بجائے بگاڑ میں لگا رہتا ہے. اپنی زندگی کا سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پریشانی کا باعث بنتا رہتا ہے. جذباتیت انسان کے ذہن کو کھوکھلا کر دیتی ہے. پھر ایسا شخص سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. ویسے بھی ٹیمپر لوز کرنے کا نقصان کرنے والے پر زیادہ ہوتا ہے نسبتاً اس کے جس پر غصہ کیا جا رہا ہو. یاد رہے کہ غصہ سے دی گئی اچھی دلیل بھی اپنا وزن کھو بیٹھتی ہے. زندگی گزارنے کا سنہرا اصول یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت پریشانی آلاحق ہو تو ایموشنل سلوشن نہیں بلکہ انٹلیکچول حل تلاش کریں. حکمت اور فراست سے کام لیں نہ کہ غصہ سے. حکمت جب اپنی معراج پر پہنچتی ہے تو اخلاق میں ڈھل جاتی ہے. مسائل کا مورل سلوشن بڑا ہی پائیدار ہوتا ہے گرچہ یہ سب کچھ دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑتا ہے. مثلاً اگر کسی نے ہمارے کام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، کوئی ہمارے بارے میں بد زبانی کا مرتکب ہوا ہے تو یہ مان لیا اس کا فعل برا ہے جو اصل میں اس کے بیمار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. اب ایسے بیمار شخص کو غصہ کر کے جذبات کی رو میں بہہ کر ہینڈل کرنا کتنا بڑا ظلم ہوگا. یوں بیہیو کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، کمی بالکل نہیں. ہاں، معاملات کو انٹلیکچولی ہینڈل کرنے سے، اخلاقی حل تلاش کرنے سے بہت ہی خوبصورت نتائج برآمد ہوں گے. اس کیس میں اخلاقی حل یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ اپنا رویہ اور بھی اچھا کر لیا جائے. یوں آپ کی شخصیت مزید پروقار ہو جائے گی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا اور کبھی امید ہے کہ مد مقابل کی بیماری میں آفاقہ ہونا شروع ہو جائے. تو پھر آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کریں گے بلکہ اخلاقی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قسم کے معاملات کو انٹلیکچولی ہینڈل کریں گے تاکہ ہم بھی خوشگوار زندگی کے مزے لیں اور ہمارے ارد گرد لوگ بھی سکھی رہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.